بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو پوچھا ہے کہ زید نے سود کے کاروبار سے توبہ کر لی لیکن اس کے پاس وہی مال موجود ہے، اگر واقعی میں ایسا ہے، اس کی تحقیق آپ کے پاس ہے کہ وہی سودی مال جو سود میں لیا تھا وہ اس کے پاس موجود ہے، تو پہلی بات تو اس کی توبہ ہی نہیں ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سود سے توبہ کے یہی معنی ہے کہ جس قدر سود لیا واپس دے، اور اللہ عز و جل سے آئندہ کے لیے سچے دل سے نادم ہو کر عہد کرے۔ جو ایسا کرے گا اس کی توبہ بے شک قبول ہوگی۔ وہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے، اور وہ سود کے گناہ سے پاک ہو جائے گا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس کی توبہ تو اس صورت میں ہے کہ جو سود میں اس نے مال لیا تھا تو وہ مال لوگوں کو واپس کیا جائے جن جن سے سود لیا تھا، تب اس کی وہ توبہ مانی جائے گی، ورنہ صرف اس کے کہہ دینے سے توبہ نہیں ہوگی۔ اور رہا مسئلہ کہ وہ اسی پیسے سے، اگر جو سود کا پیسہ اس کے پاس ہے، اگر اسی پیسے سے وہ کھانا وغیرہ کھلاتا ہے یا اسی پیسے سے وہ مسجد وغیرہ کی تعمیر میں دیتا ہے، تو اگر یہ تحقیق ہے کہ یہ وہی پیسہ ہے جو سود میں لیا تھا، تو نہ وہ پیسہ مسجد اور نہ ہی مدرسے میں اور نہ ہی غربا کی مدد کے لیے وہ استعمال کر سکتا ہے، بلکہ وہ غربا کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اس لیے کہ وہ حرام ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سود خور کے یہاں کھانا نہ چاہیے مگر حرام و ناجائز نہیں، جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ چیز جو ہمارے سامنے کھانے کو آئی بعینہ سود ہے۔ مثلا ان گیہوں کی روٹی جو اس نے سود میں لیے تھے یا سود کے روپے سے اس طرح خریدی گئی ہے کہ اس پر عقد و نقد جمع ہو گئے، یعنی سود کا روپیہ دکھا کر اس کے عوض خریدی اور وہی روپیہ اسے دے دیا، جب تک یہ صورتیں تحقیق نہ ہو وہ کھانا حرام ہے نہ ممنوع۔ لیکن جب تحقیق ہو کہ وہی پیسے کا کھانا ہے اور وہی سود کی رقم کا ہے، تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کا لوگوں کو کھلانا جائز ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میں جو پیسہ دے رہا ہوں، میں جو مال دے رہا ہوں اور جس مال سے کھانا کھلا رہا ہوں وہ وہی سودی مال ہے، تو اسے جائز نہیں کہ وہ اس حرام مال سے لوگوں کو کھلائے، یہ اور گناہ گار ہوگا، اور نہ ہی وہ حرام مال سے یہ چندہ دے سکتا ہے اور نہ ہی مسجد وغیرہ کے تعمیری کام میں دے سکتا ہے، اور ایسے کا لینا بھی نہیں چاہیے کہ جبکہ تحقیق ہو کہ یہ وہی مال دیتا ہے جو کہ سود میں لیا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب وہ حرام مال دے گا تو اس پہ نہ کوئی اجر ہے نہ کوئی ثواب، الٹا یہ کہ وہ اور گناہ گار ہوگا۔ ایک تو یہ کہ حرام مال کمایا، اس کو استعمال کیا، اور وہی حرام مال جو ہے مسجد یا مدرسے میں یا لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو یعنی وہ حرام کھلا رہا ہے، لہذا یہ اور
جو ہے دوہرا گناہ اس کا ہوگا، ایک تو حرام مال لینے کا، دوسرا حرام مال کھلانے کا. تو اس پہ اجر و ثواب کس طرح جو ہے مل سکتا ہے؟ امام اہل سنت نے یہ مسائل جو بیان کیے ہیں فتح رضویہ شریف مترجم جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 304 اور صفحہ نمبر 359 اور 60 پر تفصیل کے لیے اس مسئلے کو دیکھا جا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر جاننے والے ہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو علم و عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور سود جیسے اس عظیم گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے.